کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو کہ سی آئی اے اتنا بڑا ادارہ اور اتنا خوفناک ادارہ؟ یہ کام چھوٹے دل کے لوگوں کا نہیں ہے. گینگز پکڑنے ہیں, کریمنلز کو پکڑنا ہے. جب یہ وردی پہن کے گھر سے نکلتے ہیں, سارے فیئرز, سارے جو ٹیررز ہیں وہ اللہ پاک دل سے خود ہی نکال دیتے ہیں. جابین لیڈی ہے, فیملی کے سپورٹ کے بغیر وہ جاب نہیں کر سکتی. 100% اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے. سب سے پہلے میرے فادر نے سپورٹ کیا, شادی کے بعد مجھے میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا. جس طرح سے میرے میل کولیگز یا میل انسپیکٹر ورکنگ کر رہے ہیں, میں اسی طرح ہی ورکنگ کروں گی. میں بہت تھینکفل ہوں اپنے سینئرز کی جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. میں نے اپنا جو بات کہی وہ میں نے پوری بھی کر کے دکھائی الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان فائقہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بار ڈیجیٹل. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی باہمت, نڈر اور دبنگ پولیس انسپیکٹر موجود ہیں جو کہ سی آئی اے لاہور کی پہلی خاتون انسپیکٹر تعینات کی گئیں, اور ان کے بارے میں جانتے ہیں انہی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا, حال ہی میں آپ کی پوسٹنگ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ہو گئی, تو اس سے پہلے کیا کیا؟ اس سے پہلے میں فوکل پرسن جینڈر کرائم سیل لاہور میری پوسٹنگ تھی, اور اس سے پہلے میں انچارج جینڈر کرائم سیل تھی. اچھا, کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو کہ سی آئی اے اتنا بڑا ادارہ اور اتنا خوفناک ادارہ؟ بیسکلی فائقہ بات یہ ہے کہ یہ جو جاب ہے نا ہماری, یہ پولیس کی نوکری, یہ کام چھوٹے دل کے لوگوں کا نہیں ہے اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. پر جب ہم یہ وردی پہن لیتے ہیں نا, تو یہ وردی ہمیں ایک جذبہ دیتی ہے, ایک جنون دیتی ہے, یہ کرج دیتی ہے ہمیں. تو یقین کیجئے کہ جب یہ وردی پہن کے گھر سے نکلتے ہیں تو سارے خوف اور سارے فیئرز, سارے جو ٹیررز ہیں وہ اللہ پاک دل سے خود ہی نکال دیتے ہیں. آپ نے مطلب ایک پہلی خاتون انسپیکٹر ہیں, اس میں آپ کو آپ کے گھر والوں نے آپ کا کتنا ساتھ دیا ہوگا؟ بیسکلی اگر میں بات کروں, یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں پہلی خاتون انسپیکٹر ہوں جو سی آئی اے میں جس کی پوسٹنگ ہوئی ہے. تو جو فیملی کی آپ بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے کوئی بھی جو جابین لیڈی ہے, فیملی کے سپورٹ کے بغیر وہ جاب نہیں کر سکتی. ایسے ہے. تو اس میں مجھے 100% اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے. انہی کے سپورٹ کی وجہ سے, انہی کے ساتھ کی وجہ سے اور ان کے کریج کی وجہ سے آج تک جو ہے میں جاب کر رہی ہوں, اور جس بھی مقام پہ ہوں سارا کریڈٹ جو ہے وہ فیملی کو ہی جاتا ہے. تو جو دوسری میری فیملی ہے وہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے, اور جب میری پوسٹنگ سی آئی اے میں ہوئی تو میں نے اپنے سینئرز کو یہی کہا تھا کہ میں یہاں پہ فور گرانٹیڈ کوئی اپنی پوسٹنگ نہیں لے رہی. جس طرح سے میرے میل کولیگز یا میل انسپیکٹر ورکنگ کر رہے ہیں, میں اسی طرح ہی ورکنگ کروں گی. اور میں بہت تھینکفل ہوں اپنے سینئرز کی جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, اور میں نے اپنا جو بات کہی وہ میں نے پوری بھی کر کے دکھائی الحمدللہ. تو فیملی کو اور اپنے کام کو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ یہ سب سے ایک ٹف کویسچن بھی ہے اور بہت مشکل ہے. عام خواتین جو جاب کرتی ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہے, لیکن جو خواتین پولیس جیسے ڈپارٹمنٹ میں سرو کرتی ہیں کہ جہاں ٹائمنگ جو ہیں بالکل انپریڈکٹیبل ہیں کہ کب ورکنگ جو ہے آپ کی فنش ہوگی اور کب آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں گے. ہمارے ایونٹس جو ہیں, ہمارے تہوار, ہماری فیملی گیدرنگز جو ہیں, ہم بہت سی جگہوں پہ نہیں جا پاتے. تو یہ بہت مشکل ہے, اور آبویسلی ہم جو پولیس آفیسرز ہیں جو ہم اس ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہی ہیں تو بہت زیادہ ہمیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. تو میں تو سلیوٹ کرتی ہوں تمام پولیس آفیسرز کو جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اپنی فیملیز کو چھوڑ کے, ساری باتیں اس ملک کی خاطر, اس معاشرے کی خاطر جو ہے ہم سرو کرتے ہیں. اچھا, دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی ایڈوانٹیج تو نہیں ملا کہ آپ کو میرٹ پہ ہی لے کے آیا گیا آگے؟ جی آبویسلی دیکھیں, جو ہمارا ایک تو سب سے پہلے جو سلیکشن ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہے, اس میں آن میرٹ بالکل اس میں سلیکشن ہے. اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹ میں بھی کسی پوائنٹ پہ بھی یہاں پہ میل اور فیمیل کی جہاں پہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہر بندہ جو عزت وہی پاتا ہے, نام وہی پاتا ہے جو کام کرتا ہے. جو کام نہیں کر رہا اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, اس کی کسی جگہ پہ کوئی, اس دنیا میں, اس معاشرے میں, گھر میں اس بندے کی کوئی رسپیکٹ نہیں جو کام نہیں کرتا. تو اگر میں ہوں, آپ ہیں, یا کوئی بھی ہے, کسی نے کچھ گین کرنا ہے تو اس کے لیے he or she have to perform his duties very well. اچھا, ڈیوٹیز کے بارے میں مجھے بتائیں, آپ کی سی آئی اے میں کیا ڈیوٹیز ہیں؟
CIA میں میری وہی ڈیوٹیز ہیں جو باقی میل آفیسرز کر رہے ہیں. گینگز پکڑنے ہیں, کریمنلس کو پکڑنا ہے, ڈکیتوں کو پکڑنا ہے, ریڈز کنڈکٹ کرنے ہیں. جیسے باقی میرے کولیگز اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں, اسی طرح میں بھی سیم اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہوں. تو ریڈز کرنے آپ گئی ہیں؟ بالکل, الحمدللہ میں خود جاتی ہوں اور میں خود ریڈ کنڈکٹ کرتی ہوں. اپنے جو بھی میرا گیون ٹاسک ہے میں ان کو کمپلیٹ کرتی ہوں, کریمنلس کو پکڑتی ہوں. تو میں خود. کبھی ایسا ہوا کہ کسی کریمنل کو پکڑ کے آپ نے مارا ہو؟ نہیں, اس میں دیکھیں مارنے والا جو ایک ہے وہ مارنے والی چونکہ تشدد منع ہے ہم مارتے نہیں ہیں. تو اب دیکھیے پولیس جو ہے اب وہ پرانی پولیس نہیں رہی. اب ڈیجیٹل جب سے ہمارا سیٹ اپ ہے اور ماڈرنائز ہو گیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ, ٹولز آ گئے ہیں ہمارے پاس, تو اس میں میرا نہیں خیال کہ مارنے کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ کی لوکیشنز, آپ کی CDRs, آپ کی فوٹیجز جو CCTV کیمراز سے لی جاتی ہیں, جب وہ سامنے آ جاتی ہیں تو نہ اکیوزڈ یا کرمنل کچھ چھپانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور نہ ہی پولیس والے کو اس لحاظ سے جو ہے کہ ٹارچر کی طرف جانا پڑتا ہے. اچھا, خواتین کے لیے آپ ایک مثال کے طور پہ نظر آ رہی ہیں. اس میں آپ کو اس مقام پر آتے وقت بہت سی مشکلات دیکھنی پڑی ہوں گی, تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیا کیا مشکل آپ کو پیش ہے. فائقہ, میری اس ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 20 سال سروس ہے. تو اب آج جس پوائنٹ پہ ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی کھڑی ہے, آج سے 20 سال پہلے ایسے نہیں تھی. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بڑا فاسٹ دور ہے, لوگوں کی سوچ کافی تبدیل ہو چکی ہے, نظریات بدل چکے ہیں. آج سے 20 سال پہلے ایسا نہیں تھا. سب سے پہلے تو اس وردی کو ایک خاتون پہن لے, یہ اس معاشرے کے لیے ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ ایک خاتون کو وہ پولیس آفیسر کے روپ میں دیکھنا. وہ سوسائٹی کے جو وہ بیریئرز تھے وہ فیس کیے. تو وہ بیریئرز صرف باہر کی حد تک نہیں تھے, گھر میں بھی آ کے فیملی کو لوگ کہتے تھے کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں اپنی بیٹی کو جو ہے بھیج دیا جاب کرنے کے لیے. مجھے اس جاب میں جو ہے سب سے پہلے میرے فادر نے سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ میں اس جاب کو, اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کروں. اور پھر ظاہری بات ہے شادی کے بعد مجھے میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا اور فیملی کا سپورٹ رہا, میرے بھائی کا بڑا سپورٹ رہا. تو جس طرح وہ بات ہے نا کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, ایک کامیاب عورت کے پیچھے اس کے باپ, اس کے بھائی اور اس کے شوہر کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. تو جی ناظرین, ایک باہمت نڈر اور ایک دبنگ پولیس انسپیکٹر, خاتون پولیس انسپیکٹر سے آپ کو ملوایا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.